ناظرین محترم سلام علیکم۔ آج ہمارے شہر میں عزائے فاطمیہ برپا ہے۔ شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہمارے شہر بستی میں 3 روزہ مجالسوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطبہ و ذاکرین فضائل اہل بیت و مصائب جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیش فرمائیں گے۔ میں ایک جملے میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں کہ وہ جناب زہرا کی عزاداری میں جس حد تک جس عنوان سے بھی ہو سکے شریک ہوں، اور شریک غم ہو کر کے حضرت رسول اسلام کو پرسا دیں، امام حسنین کو پرسا دیں، مولائے متقیان کو پرسا دیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ خامنائی کے نام پر خامنائی ٹی وی، یہ چینل جو ہمارے درمیان اس وقت سرگرداں ہے، اللہ اس چینل کے تمام اراکین بالخصوص جناب فرزان رضوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے پروردگار، جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے پروگرام کو عالمی شہرت دینے کی کاوش اور کوشش کی۔ اولاً ہمارے ہاں سوزخانی کے فرائض انجام دیے جائیں گے، بعدہ پیش خوانی، اور اس کے بعد ذاکر محترم فضائل اہل بیت و مصائب جناب زہرا پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دنیا میں جہاں جہاں بھی آج کی تاریخوں میں عزاداری جناب زہرا سلام اللہ علیہا برپا ہے، میں تمام عزاداروں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سبھی عزاداروں کو جزائے خیر عطا کرے، بالخصوص ہمارے شہر بستی کے تمام جوانوں کو، بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ پروردگار جزائے خیر عطا کرے۔ اسی کے ساتھ میں خامنائی ٹی وی کا تشکر عرض کرتا ہوں اور تمامی مومنین سے گزار ہوں کہ وہ اپنے انہماک کا، اپنی عزاداری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت رسول اسلام کو پرسا دیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پرسا دیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کرے سلام بس دادا شیطان نالا کی جناب میں، جو کرے سلام بس دادا شیطان نالا کے جناب میں، تو عجب نہیں کہ وہ روز حشر ہو رواں وہ شہ کی رکاب میں، جو نہال تازہ ہو باغ میں اسے کاٹتا نہیں باغبان، ہے ستم کی اکبر نوجوان، ہوا قاتل شباب میں، جو کرے سلام صلی اللہ محمد جانے نبی ہے شان شریعت ہے
जाने नबी हैं शाने शरीयत है फातिमा याने शरीके कारे रिसालत है फातिमा जाने नबी है शान शरीयत है फातिमा। बस तवील कलाम से चंद अशार। कुरान में जिसको रहमते आलम कहा गया, कुरान में जिसको रहमते आलम कहा गया, उस मुस्तफा के वास्ते रहमत है फातिमा, शौहर है इनका लहजे खालिक की आबरू, शौहर है इनका लहजे खालिक की आबरू, और खुद कलाम हक की बलागत है फातिमा जाने। एक शेर इस कलाम को मुझे बहुत अजीज है, वहीं तक लाना है। जाने नबी है शान शरीयत है फातिमा, बेटों ने इनके पाई है सरदारिये जना, बेटों ने इनके पाई है सरदारिये जना, इस रुख से भी तो मालिक जन्नत है फातिमा जाने नबी है शान शरीयत है फातिमा। तमाम आलम के मुश्किल कुशा मेरे मौला है। एक शेर समात कर लें। तारे ने दर पर सजदा किया और ये कहा, तारे ने दर पर सजदा किया ये कहा, मुश्किल कुशा अली की जरूरत है फातिमा जाने। आखिरी शेर। जाने नबी है शान शरीयत है फातिमा, मर्दों को फख्र ये है कि हसनैन की है माँ, मर्दों को फख्र ये है कि हसनैन की है माँ, औरत को नाज ये है कि औरत है फातिमा जाने नबी है शान शरीयत है फातिमा। ये भी शेर। छाले है
دست پاک میں خم ہے کمر مگر، ارے اس حال میں بھی محو عبادت ہے فاطمہ جانے نبی ہے شان شریعت ہے فاطمہ۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام ولا من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشقات الضیاء والمنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بالتبا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولا طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال حق وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزداران محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر آپ تمام حضرات کے سامنے عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی تفسیر کو لے کے عالم اسلام میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور کچھ ڈفرینسز ہیں۔ اس میں دو گروپ اور دو فرقے ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جس میں پروردگار اس میں جن حضرات کی طہارت کی اور پاکیزگی کی بات کر رہا ہے وہ اہل بیت رسول چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، جس میں 5 حضرات اس وقت موجود تھے، اور بقیہ معصومین جو ہیں وہ بعد میں آئے، اور ان کی ذات اقدس کے لیے بھی، ان کی طہارت کے لیے بھی پروردگار اس میں کہہ رہا ہے۔ دوسرا فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان سے یہ لوگ قطعی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ بھی نہیں ہے، اس میں ازواج رسول ہیں، اور ازواج رسول کا جب وہ نام لیتا ہے چونکہ تو اس میں وہ رسول کی صاحبزادی کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ جس رشتے سے اگر اولاد کو ہی ہٹا دیا جائے تو پھر رشتے میں طاقت ہی کیا بچے گی۔ تو دو فرقے سمجھ میں آتے ہیں، ایک جو چہاردہ معصومین کہتا ہے کہ ان سے مراد ہے، جو پروردگار کہہ رہا ہے ان کی طہارت کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں یہ نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ الگ ہے۔ مجھے اس بات میں بحث نہیں کرنی کہ کون کیا مانتا ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے، اور مجھے اس پہ بحث بھی نہیں کرنی۔ ہم کو بحث اس لیے کرنی ہے کہ ہم آج اس ایام میں جمع ہوئے ہیں، وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ رسول کی اکلوتی صاحبزادی، جس کو پوری دنیا کا مسلمان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ مانتا ہو، ان کی ایام ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ ہے، جس میں ہم لوگ یہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایام کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت شب میں۔ دونوں فرقوں میں، دونوں فہرستوں میں رسول اللہ کامن نہیں ہے، مولا علی بھی کامن نہیں ہے، امام حسن بھی کامن نہیں ہے، امام حسین بھی کامن نہیں ہے۔ صرف ایک ذات ایسی ہے جو دونوں میں کامن ہے، چاہے وہ چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہوں، اور چاہے وہ ازواج کو کہہ رہے ہوں کہ ان کے لیے شان میں یہ آیت آئی ہے، وہ بھی رسول کی بیٹی کو شامل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نان کانٹروورشیل اگر کوئی پرسنالٹی ہے جس کے لیے یہ کہا جائے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ یہی ایک ذات مقدسہ ہے، شہزادی کونین۔
کوئی بات نہیں کرنی. اس وقت مجمع میرے ساتھ صرف اتنی دیر کے لیے متوجہ ہو جائے کہ وہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کا ماننے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیجئے کہ آپ کسی اور طبقے سے ہیں اور کسی اور فرقے سے ہیں. کچھ نہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں. اور میں یہاں سے جو بھی اپنی کم علمی کی بنیاد پہ، میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، میری علمی صلاحیت اتنی نہیں ہے، میں صرف اپنی کم علمی کی بنیاد پہ چند دلیلیں دوں گا. فیصلہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، سب کے ٹوٹل احترام کے ساتھ. کوئی فیصلہ کرنے کے لیے میں بیٹھے ہی نہیں ہوں، میری علمی صلاحیت ہی نہیں ہے اتنی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا موضوع بیان یہ ہے کہ وہ رسول کی صاحبزادی جس کو پوری دنیا کا مسلمان یہ مانتا ہے کہ آیت تطہیر کی مصداق ہے. کوئی نہیں کہتا کہ آیت تطہیر ان کے لیے نہیں آئی ہے. سب کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ ہے. کوئی اور ہو یا نہ ہو اس پہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن شہزادی کونین کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ہیں. تو جب ایسی پرسنالٹی جس کو پوری دنیا کا مسلمان متفقہ طور پہ مانتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے حق کے احتجاج کے لیے دربار میں جائیں، حق کے احتجاج کے لیے دربار میں جائے، اور جب ہم اس چیز کو بیان کریں تو لوگ ہم سے یہ کہیں کہ صاحب 1400 سال پرانی باتیں ہیں، کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ تو بھائی جس نے کسی کو مار کے دفن کیا ہو وہ گڑے مردے اکھاڑنے کا ڈر اس کو ہوگا. ہم کیوں اس طرح کی 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم یہ بات جب کریں تو لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بات نہ کریے، اتحاد کی بات کریے، اس سے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. نوجوان ہمارے اور آپ کے جو مسلک کے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور دنیا پہ ایک دوسرے کو چیزیں لکھتے ہیں. اتحاد کی بات کریے. دیکھیے اتحاد بڑی اچھی چیز ہے. جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اتحاد مت کیجیے. اتحاد اچھی چیز ہے. میں کہتا ہوں آپ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، پاکستان میں رہ رہے ہوں، کسی ملک کی کسی شہر میں رہ رہے ہوں، مثال کے طور پہ آپ ہندوستان میں ہیں، اب چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیجئے کہ کشمیر کے مسئلے کو جانے دیجئے، اتحاد کی بات کریے، بہت پرانا ہو گیا، ختم کریے. دیکھیے کیا حشر ہوگا. کیوں؟ اپنے حق کا مسئلہ ہے، اپنے حق کا مسئلہ ہے. آپ اپنے حق کو یوں نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو اپنے حق کا احتجاج بھی کرنا ہے، اور حق کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو آپ کو شریعتاً و قانوناً دیے گئے ہیں. یہ تو سرحد کی بات ہوئی. آپ کے بھائی بھتیجے چچا کے ساتھ 2 گز زمین کا مسئلہ پھنس گیا ہو، بتائیے ہم کہیں اتحاد کی بات کریے، جانے دیجئے. ایک پشت بیت گئی مقدمہ لڑتے ہوئے، دوسری پشت ختم ہونے والی ہے. جاتے وقت باپ بیٹے سے کہہ رہا بیٹا چھوڑنا نہیں، باپ دادا کی زمین ہے، باپ داداؤں کی ملکیت ہے، اس سے ہمارے اتنے خواب جڑے ہوئے ہیں، ہماری اتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہمارے ورثہ کی نشانی ہے، نہ جانے دیجئے. آپ کی 2 گز زمین پھنسے تو آپ اپنے وصیت کر کے چلے جائیں اولادوں سے، اور حق کے اہل بیت کی بات ہو تو اتحاد کی بات کرتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والا. حق کے اہل بیت کی بات، اتحاد اچھی چیز ہے، بالکل آپ اتحاد کیجئے اور اتحاد کریے، لیکن اپنے حق کا، اگر آپ کا حق کہیں ہے تو اس کا مطابق. کہ ہمارے ہاں بڑی کامن سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے نہیں معلوم، ایک لفظ ہے باغ فدق. باغ فدق. اب صاحب علم کا مجمع ہے، میں کوئی علم میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، بچوں کے لیے بیان کر دوں. یہ بڑا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے پراپرٹی کے ویلیویشن کو لے کے. کیسے آپ اگر کسی اپنے، میں الحمدللہ یہ مان کے چلتا ہوں کہ سب کو پتا ہے، مسلم ہمارے سارے بھائیوں کو سب کو پتا ہے، آپ اپنے کسی نان مسلمان فرینڈ سے اگر بات کریں اور یہ کہیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق جو ہے رسول کے دوستوں نے چھین لیا، لے لیا، جو بھی آپ جملہ استعمال کریں، تو کہیں بھائی کیا لے لیا؟ کا باغ فدق. جیسے آپ یہ لفظ استعمال کریں گے اس کے ذہن میں آئے گا کہ کوئی باغ ہوگا، ایک باغ کی امیج آئے گی. اب باغ ہوگا تو باغ کتنا بڑا ہوگا؟ 10 پیڑ، 20 پیڑ، 100 پیڑ، 50، 500، 1000، 5000، یہی تو سوچے گا نا. 2 بیگھہ، 3 بیگھہ، 4 بیگھہ، 5، 10، 100، کتنا بڑا ہوگا؟ آپ آم کے باغات لکھنؤ میں جا کے دیکھیے، ملیح آباد میں ہے،
کشمیر میں دیکھیے سیب کے باغات ہیں، کوسٹل ایریاز میں جا کے دیکھیے ناریل کے باغات ہیں، ناگپور میں جا کے دیکھیے سنترے کے باغات ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ لکھنؤ میں آم کا باغ شروع ہوا، ملیح آباد سے کانپور تک باغ ہی باغ ہے، لگاتار نان اسٹاپ کچھ ہے ہی نہیں. تو باغ جب لفظ لیجئے گا تو باغ سے ایک امیج ڈیولپ ہوگی انسان کے ذہن میں، اور ایک ایریا سوچے گا کہ کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. باغ اصل میں ہے فارسی لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں علاقے کے، علاقے کے، یعنی فدق کا علاقہ. اب میں مثال دے دوں اپنے یہاں کے حساب سے، جیسے اودھ، پوروانچل، بندیل کھنڈ، یہ کوئی باغ نہیں ہے، کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے ایریے ہیں. یہ باغ لفظ، بھائی ہم لوگ اردو زبان کے جاننے والے ہیں نا، ہم اپنے یہاں سمجھائیں گے تو اس اعتبار سے سمجھائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ کسی باغی کا لگایا ہوا ہے نام، لیکن پھر بھی جو لگایا ہے، جس نے لگایا ہے، اب مجھ سے چھین لی جائے اتنی بڑی پراپرٹی، جتنا بڑا یہ امام باغ اس کا کمپاؤنڈ ہے، اور کہا جائے 10x10 کا کمرہ لے لیا صاحب، تو ویلیویشن کم کرے گا آکے گا آدمی، تو کیس ہلکا سمجھے گا، کیس ہلکا ہوگا تو چارجز ہلکے لگیں گے، چارجز ہلکے لگیں گے تو سزا کم ملے گی. تو مجھے نہیں معلوم یہ مس انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ہوئی، لیکن اب ضروری یہ ہے کہ جب آپ شہزادی کے حق کی بات کریں تو اس کو یہ ڈسکرائب کریں، اس کو یہ بتائیں، ایکسپلین کریں کہ باغ اصل میں ایک ایریے کا نام ہے. پہلی چیز. دوسری، جلدی جلدی تمہید بیان کر رہا ہوں، مجھے شہزادی کے دعوے کو پڑھنا ہے کہ انہوں نے دربار میں کیا دعویٰ کیا تھا. تو اب دوسری چیز، یہ آیا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ تو اسلام میں جو جنگیں ہوتی ہیں اور جو جہاد ہوتا تھا، مسلمان جو لڑتے تھے، اس میں جو چیزیں ملتی ہیں، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس پہ خمس نکالا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ رسول و اہل بیت کا حق ہوتا ہے. لیکن اس میں انسانی جانیں جاتی ہیں، انسانی خون بہتا ہے، مسلمانوں کا خون بہا یا کسی انسانی خون رہا ہوتا ہے. وہ پراپرٹی یا وہ مال اسباب یا وہ چیز جو محض روب اسلام اور دبدبہ اسلام سے حاصل ہو جائے، اس کو اصطلاح شرع میں فے کہتے ہیں. اور فے کے لیے حکم یہ ہے کہ فے رسول اللہ کا حق ہوتا ہے. جب خیبر فتح کیا مسلمانوں نے تو خیبر سے سٹا ہوا علاقہ فدق کا تھا، یہودی بھاگ کے فدق کے علاقے میں چلے گئے، بڑی جلدی جلدی بدتمیز، اور وہاں سے جا کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے لگے. جب رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ نے مولا علی کو اپوائنٹ کیا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، اور بات کر کے سمجھاؤ کہ اگر یہ کانسپریسی بند نہیں کی تو ہم دوسرا کوئی راستہ اختیار کریں گے. مولا علی فاتح خیبر، شیر خدا فاتح خیبر گئے ان کے پاس. اب ان کا دبدبہ ہی کافی تھا صاحب، انہی نے پرپوزل رکھ دیا مولا علی کے سامنے کہ یہ آدھا علاقہ جو ہے فدق کا آپ لے لیجئے، اور آئندہ اگر ہم کبھی کوئی کانسپریسی میں پائے گئے تو ہم یہ آدھا بھی آپ کو دے دیں گے، اور آدھا ہمارے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، تجارت کے لیے چھوڑ دیجئے. مولا علی کو چونکہ رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی مولا علی نے ایک شرط رکھی کہ نہیں، فائنل جو ڈیسیژن ہوگا، جو اس پہ مہر لگے گی، وہ رسول اللہ کی لگے گی، لہذا جو بھی لکھا پڑھی ہونی تھی، جو بھی بات ہونی تھی، وہ فائنل مولا علی کر کے چلے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے. آ کے پوری روداد بتائی. رسول اللہ نے چونکہ ٹوٹلی آرتھرائز کیا تھا، انہوں نے کہا یا علی جو آپ فیصلہ کر کے آئے ہیں وہ مجھے منظور ہے. اس طریقے سے فدق رسول اللہ کے پاس آیا، اور جب رسول اللہ کے پاس آ گیا تو پھر قرآن مجید میں آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ ذی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے. جبریل نے کہا. اب رسول اللہ خود جانتے تھے کس کو کیا دینا ہے. پوچھا کہ پروردگار سے جبریل آپ پوچھئے کہ کس کو کیا دے دوں. جبریل نے پھر دریافت کیا اور کہا کہ پروردگار بعد درود و سلام یہ کہتا ہے کہ آپ فاطمہ کو فدق دے دیجئے. بیٹی کو بلا کے رسول اللہ نے ہبا کر دیا. اس طریقے سے شہزادی کے پاس یہ پراپرٹی آئی سن 7 ہجری کے آخر میں، پوری 8 ہجری، پورا 9 ہجری، پوری 10 ہجری، 3 سال چند مہینے شہزادی کے پاس یہ پراپرٹی رہی. بدترین سے بدترین مورخ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ شہزادی کی لائف سٹائل میں کوئی چینج آ گیا ہو، گھر بار بدل گیا ہو، پہناوا اوڑھاوت بدل گیا ہو، نوکر چاکر بدل گئے ہو، دوسرا کہیں زمین خرید لیا ہو، کچھ کر لیا ہو. ہمارے آپ کے پاس چند روپے آتے ہیں، ہماری لائف سٹائل بدل جاتی ہے، دوست بدل جاتے ہیں، گھر پیدل چل رہے ہیں، گاڑی آ جاتی ہے، دوسرا مکان خرید لیا جاتا ہے. کسی نے نہیں لکھا
نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا مال آیا وہاں سے سب غریب مسلمانوں کے میں بٹ گیا. اور بٹتا بھی کیوں نہ, بیٹی کس کی تھی؟ کیا بات ہے. جس کے خزانوں کے منہ مسلمانوں کی فروغ میں کھل گئے اور بھوکے مسلمانوں کے گھر میں چولہے جلے, بچے ان کے پل گئے, اس کی بیٹی, خیر سارا شہزادی نے خرچ کر دیا, اس سے ثابت ہوا. اب یہ آیا صدق آیا تو جب گیا تو گیا کہاں؟ بڑی جلدی جلدی تمہید عزیزان محترم. تو پہلے دور خلافت میں وہاں گیا, کہا گیا کہ رسول اللہ کا یہ ترکہ ہے اور صدقہ ہے. تو صدقہ جو ہوتا ہے اس کو بٹنا چاہیے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ بٹتا ہے, مگر انٹیکٹ پہلے دور خلافت میں ان کے پاس رہا. پہلے نے دوسرے کو, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے پھر اپنے داماد کو, اور اس کے بعد وہ بنی امیہ میں, بنی عباس میں, ایسا چلتا رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مولا علی آئے دور اقتدار میں تو انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ واپس لے لینا چاہیے تھا, گواہ بن کے گئے تھے بھائی حق کے لیے اس وقت. تو یہ آج کا سوال نہیں ہے, یہ اماموں کے دور میں بھی امام سے بھی پوچھا گیا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ جب مولا علی آئے تو انہوں نے صدق پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ تو چھٹویں امام نے جواب نہیں دیا, مسکرائے اور ایک سوال کیا. کہنے لگے یہ بتاؤ, جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ ان کا ذاتی مکان تھا, جناب عبداللہ کا. ابو لہب نے اس پہ قبضہ کر لیا, قبضہ کر کے بیچ دیا, اور جب واپس اور پاورفل ہو کے فاتح مکہ کی حیثیت سے رسول اللہ آئے تو انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ تو ان کا ذاتی مکان تھا, سب سے پہلے اس گھر پہ قبضہ کرنا چاہیے تھا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یا نبی اللہ میری علم تو اتنا نہیں ہے, آپ ہی بتائیں. تو کہنے لگے, ایک جملہ کہا کہ ہم محمد و آل محمد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جاتی ہے اس پہ ہم دوبارہ قبضہ نہیں کرتے تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ کب آئی, کیسے آئی, پراپرٹی کیسے ہوا اور کیسے نام کا, یہ تمہید تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یا مسلمان خاص کر کے آنکھوں سے سیاست کے چشمے کو, تعصب کی عینک کو ہٹا کے دیکھے, کوئی ایک ایسی وجہ نہیں ہے کہ حق اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. ایک ایسی وجہ نہیں ہے. میں آج آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک نیوٹرل مسلمان کی حیثیت سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے میرے ساتھ, اور ایک وجہ بتائیے کہ جو حق اہل بیت کے آپ قائل نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہوا یہ, اسٹارٹنگ سے دستور یہ رہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ کوئی ایک ایسے کریکٹر کو رکھا کہ جہاں پہ اپنے اعمال کو بھی انہی پہ ڈال دیں. ہمیشہ سے آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ بنی امیہ کے دور میں ہوا, یہ بنی عباس کے دور میں ہوا, اور یہ حکومت و سلطنتیں آئیں تب ہو گیا, ورنہ اسلام میں یہ نہیں تھا. اور وہ اس کے بعد جو ہے انگریز آئے تو یہ انگریزوں کی سازش ہے, مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کبھی انگریز سازش کر رہے ہیں, کبھی امریکہ سازش کر رہا ہے, کبھی اسرائیل سازش کر رہا ہے. ان کے دور میں ہوا. یہ ہمیشہ سے سنتے, ہمیشہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان شکار ہو گیا, مسلمان شکار ہو گیا, انگریزوں کا شکار ہو گیا, اسرائیل کا شکار ہو گیا, امریکہ کا شکار ہو گیا, حکومتوں کا شکار ہو گیا, سلطنتوں کا شکار ہو گیا, پولیٹیکل پارٹیز کا شکار ہو گیا. صرف شکار ہو رہا ہے, شکار کر نہیں رہا ہے. صرف شکار ہو رہا ہے, شکار کر نہیں رہا. عالمی جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں, ایک شکار کرتے ہیں, ایک شکار ہوتے ہیں. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا مسلمان کو صرف شکار ہوتے ہوئے سنا, کبھی یہ نہ سنا کہ مسلمان نے شکار کر لیا. کیوں صاحب؟ اب جب ہم لوگ یہ پڑھیں تو کہتے ہیں صاحب آپ نقص نکال رہے ہیں. نقص نہیں نکال رہے, یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان شکار ہو گیا. آپ روز آ کے کہیے مجھے بخار ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا, تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں کیوں ہو گیا بخار, روز کیوں ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو دکھائیے, رپورٹ نکلوائیے, اسکیننگ کریے باڈی کی پوری, کیا دقت ہے کہ آپ کو ہر دوسرے دن ہر ہفتے بخار ہو رہا ہے. جب مل رہے ہیں بخار ہو گیا, جب سن رہے ہیں شکار ہو گیا, کہتے ہیں صاحب آپ ہی حل بتا دیجئے کیوں شکار ہو گیا.
میں کہتا ہوں دیکھیے میں بتاؤں گا تو خطابت والا بتاؤں گا، یہ شیر خدا کے دامن کو چھوڑنے کی پھٹکار ہے. ایک صلوات کریے گا محمد والے محمد. شکار کرنا، شیر خدا کا دامن چھوڑ دیا. اچھا یہ تو خطابت کی بات ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بنی امیہ کے دور میں ہو گیا، یہ بنی عباس کے دور میں ہو گیا، یہ حکومتوں نے ایسا کر دیا، یہ سلطنتوں نے ایسا کر دیا، یہ انگریزوں نے ایسا کر دیا. میں یہ کہتا ہوں، میں جس واقعے کی بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بنی امیہ اقتدار میں تھے نہ بنی عباس. عبداللہ ابن عباس اس دور میں ینگ تھے، نوجوان لڑکے جن سے نسل بنی عباس چلی. حکومتیں سلطنتیں تھی نہیں، انگریز تھے نہیں، امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا. اب یہ کرتوت کس پہ ڈالیے گا؟ آپ ہمیشہ ایک ڈسٹ بن سائڈ میں لے کے چلے، ایک ڈسٹ بن ہمیشہ سائڈ میں لے کے چلے. کبھی یہ رہے ڈسٹ بن، کبھی وہ رہے ڈسٹ بن، کبھی انگریز ہو گئے، کبھی امریکہ ہو گیا، کبھی اسرائیل ہو گیا. میں جس واقعے کی بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بنی امیہ اقتدار میں تھے، نہ بنی عباس اقتدار میں تھے، نہ امریکہ تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ حکومتیں تھی، نہ سلطنتیں تھی. ایک طرف رسول کی اکلوتی لخت جگر جس کو رسول نے کہا فاطمہ تو بزتو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. ایک طرف وہ شہزادی، دوسری طرف رسول کا سوکال چہتا صحابی. یہ دو لوگ تھے. فیصلہ آپ کریے، میں فیصلے کے لیے نہیں بیٹھا، فیصلہ آپ کیجئے. کیونکہ نہ بنی امیہ اقتدار میں تھے، میں نے بتایا، نہ بنی عباس سے. آپ کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے اس کو. اب اس کو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. کیوں؟ ہمارے آپ کے بعد زندگی میں سب سے نیئرسٹ ڈیئرسٹ کلوزسٹ پرسن کون ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں دیکھیے، قانونی شرعی اخلاقاً طریقے میں پوری دنیا میں آپ کی اولاد، پہلا نام جو لکھا جائے گا ہمارے آپ کے پاس فوراً آپ کی اولاد کا بیٹا بیٹی جو بھی ہے اس کا لکھا جائے گا، وداؤٹ اینی ڈاٹ، کچھ بھی نہیں لگے گا، سیدھے آئے گا نام. تو رسول اللہ کے بعد جو پہلا نام آئے گا وہ شہزادی کونین کا آئے گا نا، انہی کا نام آئے گا. دیکھیے داماد بھی پیارا ہوتا ہے لیکن بیٹی کی نسبت سے ہوتا ہے، نواسا نواسی بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹی کی نسبت سے ہوتے ہیں، بہو بھی پیاری ہوگی لیکن بیٹے کی نسبت سے ہوگی، پوتا پوتی بھی پیارے ہوں گے لیکن بیٹے کی نسبت سے ہوں گے. ماشاءاللہ پورا گھر ہوگا پیارا، ایسا نہیں ہے صرف بیٹا پیارا باقی چھوڑ دیا یا بیٹی پیاری ہے، سب کچھ ہوں گے لیکن نسبت وہی ہوگی جو پہلی اولاد ہوگی. اولاد کے بعد اس کا بیٹا، یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے اس لیے نسبت ہے میری اس سے اور محبت ہے. رسول اللہ کے بعد پہلا نام شہزادی کونین کا. وہ شہزادی ایک حق کا دعویٰ کرتی ہے، اب بزرگ دین ان سے گواہ طلب کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو جب اعتراض کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اعتراض مت کیجئے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعتراض مت کیجئے، یہ بزرگ دین کی دیداری کی دلیل ہے جو انہوں نے گواہ طلب کی، اور اسلام میں تو سب برابر ہیں. دیداری کی دلیل ہے. دیکھیے دیداری کے لیے بھی دیداری اتنی ہونی چاہیے جتنی ضروری ہو. ضرورت سے زیادہ دیداری یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. جس امام بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سال بھر تک مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، میلادیں ہوتی ہیں، شورا کرام آتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں اور اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے شہر بستی کے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں اور کامیاب بھی بناتے ہیں. ایسی ہی کوئی مجلس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی ذاکر آ کے پڑھ رہا ہے، ایک مجلس ہو رہی ہے، کھانے کا بھی اہتمام ہے اور دیکھ چڑھ رہی ہے بریانی کی، باورچی بنا رہا ہے. اب جتنی دیر اسے پکانا چاہیے تھا اس سے 40-45 منٹ پہلے اس نے نکال لیا، دیگ اتار لی. کیا ہوگا؟ چاول کچے رہ جائیں گے، کھانا بدمزہ ہو جائے گا، ٹیسٹ نہیں رہے گا. اور جتنی دیر اسے پکانا چاہیے اس سے 2 گھنٹہ زیادہ اس نے ڈھکن ڈھک کے آنچ زیادہ کر کے پکا دیا.
तब क्या नतीजा होगा? देख काली अंदर से भी बाहर से भी जल के खाक हो गई। ढक्कन खोला, काला धुआं निकल रहा है। कहा क्या हुआ? कहा आंच ज्यादा कर दी, खाना जल गया। तो आंच उतनी होनी चाहिए जिसमें खाना जले ना, दीदारी भी उतनी होनी चाहिए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आंच उतनी होनी चाहिए कि जिसमें खाना जले ना, दीदारी भी उतनी होनी चाहिए जिससे आप हलाकत में ना पड़ें। उसी मजलिस में जाकिर पढ़ रहे हैं, उन्हीं ने एक मिसाल दी, कोई वाकया बयान किया। अब साहिब इल्म का चूंकि शहर का अपने मजमा था, जब मौलाना पढ़ के उतरे तो एक साहब उनको किनारे लेके गए, कहने लगे हुजूर आपने जो ये फलां चीज पढ़ी, ये कहां से पढ़ी आपने? इसकी क्या रेफरेंस है? ये आपकी दीदारी की दलील है। ये आपकी दीदारी की दलील है कि कोई पढ़ रहा है तो आपको नहीं समझ में आया, आप रेफरेंस मांगिए। उन्होंने कहा साहब ये फलां रवायत से मैंने पढ़ा है, इस रवायत में है। अब जो साहब पूछ रहे थे उन्होंने कहा देखिए रवायतों का क्या है, और रावियों का सब किया धरा है, खेल है, रवायतें तो हर तरह की होती हैं, इसको मुझे कुछ डाउट लग रहा है, और ये तो हम और चेक करेंगे, देखेंगे। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, आपकी दीदारी है। उन्होंने कहा नहीं, इसके रेफरेंस में जो है ये हदीस रसूल भी मौजूद है। जो मैंने ये पढ़ा है रवायत, इसके रेफरेंस में हदीस रसूल भी मौजूद है। जैसे हदीस रसूल उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा कि वो हदीस का भी क्या है, वो मालूम है हदीसें ज़ईफ़ भी है, कवी भी है, और सही भी है, और गलत भी है। ये तो आपने देखा हुआ है, हदीसों के मामलों में भी जो है वो मामला सही नहीं है। तो मौलाना ने कहा कि सही बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन देखिए साहब सिर्फ हदीस तक नहीं है, इसके रेफरेंस में कुरान की आयत भी है। क्या बात है? पहले क्या हुआ कि तारीख बयान की, तारीख पे उनको डाउट हुआ। चलिए डाउट समझ में आता है कि तारीखों में ऐसा है, मिलता है 1% मान लें। उस तारीख के दलील में उन्हीं ने हदीस रसूल पेश की, हदीस रसूल को भी उन्हीं ने शक की निगाह से देखा, तो हदीस रसूल पे भी समझ में आया कि हो सकता है इस्लाम में मौजूद है। कहा कि नहीं साहब, अब ये लीजिए कुरान की आयत, जैसे कुरान की आयत था, उन्होंने कहा पता नहीं कुरान की आयत सही है कि नहीं। अब जैसे ये कहा इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। अब इतने बड़े हो गए कि आप इस्लाम की सेहत पे दलील लीजिएगा, एक सलवा कुरान की सेहत पे दलील लीजिएगा। सलवा पढ़िएगा। यानी अब आप इतने बड़े हो गए कि कुरान की सेहत पे दलील मांगिएगा। आप देखिए तो सही की गवाह कौन आए हैं, आप गवाही किससे मांग रहे हैं? जब हम ये बयान करते हैं तो लोग ये कहते हैं साहब कि 1400 साल पुरानी बातें हैं, न पढ़िए, खत्म हो गई बात, हक लेने वाले हक मारने वाले कोई नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं? मैं कहता हूं आपने बात को समझा नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी तक चल रही है, उसका खामियाजा अभी तक भुगता जा रहा है। कैसे? क्योंकि एक होती है देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वर्ड होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग विद इन ए सेकेंड कोलैप्स हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। शहजादी की सदाकत पे उंगली उठाना इस्लाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ है, इस्लाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ है। और मैं कैसे कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा। देखिए अगर शहजादी ने किसी चीज का दावा किया और बुजुर्ग दीन ने उसको झूठा करार दिया, तो माज़अल्लाह अगर आपने झूठा करार दिया तो कुरान ने जो आयत ततहीर में ऐलान किया वो झूठा ऐलान किया। अब जब कुरान ने झूठा ऐलान किया तो आयत ततहीर झूठी साबित हुई। जब आयत ततहीर यानी कुरान की एक आयत झूठी साबित हो गई तो अब जिस किताब की एक आयत झूठी साबित हो जाए उस किताब की सच्चाई पे भरोसा क्या? और जब कुरान झूठा साबित हो गया तो जिस मजहब की किताब झूठी हो गई उस मजहब की हक्कानियत कहां रह गई? तो बात शहजादी की हक्कानियत से शुरू होती है और इस्लाम को कोलैप्स कर देती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
शहजादी की हक्कानियत से शुरू हुई, आप सिर्फ इसको प्रॉपर्टी का मसला बना के बैठे हैं। प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, बात शहजादी की हक्कानियत से। आज आप सर में सर जोड़ के कहते हैं ये जो इस्लाम में हो रहा है ये रियल इस्लाम नहीं है। हम कहते हैं ये जो हो रहा है ये रियल इस्लाम नहीं है। रसूलुल्लाह के चंद महीने बाद ये रियल इस्लाम नहीं है। डिस्टर्बेंस तो आपने क्रिएट किया ना। ये मैं 100-200 बरस बाद की बात नहीं पढ़ रहा हूं, जो वाकया शहजादी का है विदिन ए मंथ, कुछ महीनों की बात है, जब शहजादी दरबार में आती हैं अपने हक के मुतालबे के लिए। आज दुनिया में इस्लाम के नाम पे सब कुछ हो रहा है, कह रहे हैं ये रियल इस्लाम नहीं है। इस्लाम में ये थोड़ी होता है, इस्लाम में तो ये भी नहीं था जो आपने किया। ये कहां रियल इस्लाम था? तो अगर रियल इस्लाम की रियलिटी को देखना है तो फिर यहां से देखिए, ये बीच वालों का कसूर नहीं है। जो ये इस वक्त इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं इनका कसूर नहीं है, कसूरवार कोई और है। आप रूट पे अटैक कीजिए, जड़ पे आइए, तब जाके कोई भी तरह की बीमारी पूरी तरीके से खत्म होती है। ऊपर ऊपर नहीं कि बॉडी में इंजेक्शन लगा दिया, सुन करने का सुन हो गई, असर नहीं हो रहा है। जैसे उसका इंजेक्शन का असर खत्म होगा दर्द फिर शुरू हो जाएगा। ये ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। अज़दारान मोहतरम, फिर तारीख में यह है कि जब हक अली छीना जा चुका और इख्तिदार पे औरों का कब्जा हो गया, तो फदक के इलाके में शहजादी का एक मैनेजर रहता था जिसको जो वहां की देखरेख करता था, उसको हुकूमत के लोगों ने निकाल दिया, हटा दिया और अपना कब्जा कर लिया। उसने आके शहजादी को रुदात बताई। शहजादी ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने हक के एहतजाज के लिए दरबार में जाएंगी, हक के एहतजाज के लिए दरबार में जाएंगी। बनी हाशिम की औरतों को बुलाया और बनी हाशिम की औरतों का एक झुरमुट करके हसन और हुसैन को साथ में लेके, मौला अली साथ में है, और दरबार बड़ी जल्दी जल्दी अज़दारान मोहतरम, सब पता है कि किस दर से गई थी। जो दर खुलता था मस्जिद में उससे नहीं गई, बल्कि मेन दरवाजे से मस्जिद में गई, और मस्जिद भरी हुई है साहबा कराम से। और शहजादी को सबने देखा, बुजुर्ग दीन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि बिन्त रसूल कैसे आना हुआ? शहजादी ने कहा कि सदक, मेरे बाबा मुझे हिबा करके गए थे और तुमने अपने आदमियों को भेज के वहाँ से मेरे आमिल को, जिसको मैनेजर को आमिल कहते हैं, आमिल को तुमने भगा दिया, वहाँ से हटा दिया और अपने आदमियों को वहाँ पे तुमने रख दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आदमियों को वहाँ से वापस लो और मेरे आमिल को वहाँ पे जाने दो। ये इनका दावा था। जब उन्होंने दावा पेश किया तो बुजुर्ग दीन कहते हैं कि बिन्त रसूल, जो आप ये दावा कर रही हैं इसके मुताल्लिक आपके पास कोई गवाह है? अब यहां पे कहूंगा शहजादी अब वापस लौट आइए। हम लोगों के जहनों में बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं रहा। खुदा के लिए आप वापस आ जाइए, पलट आइए, क्योंकि आपसे गवाह तलब करना आए ततहीर पे अदमे एतमाद है। वापस आ जाइए आप। हो सकता है शहजादी जवाब दे कि ठहर जाओ, मैं इस मसले को आखिर तक ले जाना चाहती हूं। कहां गवाह मौजूद हैं? जल्दी जल्दी अज़दारान मोहतरम। पहले गवाह मौला अली। अच्छा, रोक के एक बात कहूं, मौला अली से अच्छा वकील कोई था? मौला अली से अच्छा शहजादी के दावे को डिफेंस करने वाला कोई वकील था दुनिया में? ये शहजादी गवाह क्यों लेके गई? मौला अली से कहती कि खुद पैरवी करें, उनसे बेहतर वकील कोई नहीं था। लेकिन मसलहत फातिमी भी समझना है अज़दारान मोहतरम, ये भी समझते चलिए। इसका जवाब भी शहजादी का आखिर तक में आपको मिलेगा, क्यों ले गई। पहले गवाह मौला अली। कहा, मैं गवाही देता हूं कि रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को फिदा खिबा किया था। दूसरे गवाह इमाम हसन, मैं गवाही देता हूं मेरे नाना ने मेरी मां को यह प्रॉपर्टी हिबा की थी। तीसरे गवाह इमाम हुसैन, मैं गवाही देता हूं मेरे नाना ने मेरी मां को यह प्रॉपर्टी दी थी, हिबा की थी। तीन गवाह मासूम। चौथे गवाह जनाब उम्मे ऐमन, मोहतरम बीवी, रसूलुल्लाह के घराने की कनीज, पुरान बुजुर्ग बीवी, जो रसूलुल्लाह के वालिद के जमाने से थी। वो आई, उन्होंने कहा, मैं गवाही देती हूं कि मेरे आका ने शहजादी को यह प्रॉपर्टी हिबा की थी, दी थी। चार गवाह शहजादी ने पेश किए और उसके बाद और कोई गवाह नहीं पेश किया। गवाहों पे जिरा हुई और जिरा होने के बाद फैसला यह हुआ कि हम केस को खारिज करते हैं। क्यों? वजह क्या है? काम अली की गवाही को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो जौजा को मिला वो शौहर को मिला, जो शौहर को मिला वो जौजा को मिला, लिहाजा हम अली की गवाही खारिज करते हैं।
दूसरे थे इमाम हसन इमाम हुसैन, कहा इन दोनों की गवाही को भी हम खारिज करते हैं। कहा क्योंकि पहली चीज तो दो वजह है, ये बच्चे हैं, दूसरी ये है कि जो माँ को मिला वो बेटों को मिला, जो बेटों को मिला वो माँ को मिला। इनकी भी गवाही, हम उम्मे ऐमन की गवाही मानते हैं, लेकिन ये एक बीबी है और ये गवाहों का कोरम नहीं पूरा होता, या तो 3 औरतें और होती या एक मर्द एक औरत और होते, गवाहों का कोरम पूरा होता तो बात बनती। लिहाजा हम केस खारिज करते, खारिज हो गया। अब मैं पूछता हूं शहजादी, ये गवाह आप कौन से लेके गई थी? जब आप जनाब उम्मे ऐमन को ले जा सकती थी तो जनाब फिजा को भी ले जाती, जनाब अस्मा को भी ले जाती। सलमान और अबूजर क्या इस वाक़े से वाकिफ नहीं थे? उनको ले जाती। लेकिन मसलहते फातिमी भी समझना है कि शहजादी ने अपना दिफा या किस तरीके से दरबार में अपनी हक्कानियत को प्रूफ किया है। आप सिर्फ एक न्यूट्रल मुसलमान की हैसियत से इस वाक़े को देखिए, सियासत की ऐनक को और तासुब के चश्मे को किनारे रख के देखिए, उसके बाद फैसला आप कीजिए। मैं फैसला नहीं दूंगा कि क्या होता है। अच्छा, ये किस गवाह को लेके गई थी? तो मैं आपको मिसाल दे दूं कि आपके शहर में मजलिस हो रही है, हम कोई जाकिर आए हैं और आते हुए मजमा भरा हुआ है, पढ़ते पढ़ते वो ये कह दें कि जितने मोमिनीन बस्ती के सब बैठे हुए हैं ये सब झूठे हैं। बताइए शरई चार्ज क्या होगा उनके ऊपर, क्या लगाइएगा? बेजुर्म खता, सबको झूठा, का फासिक होगा ये। अब ये गवाही वही नहीं दे पाएंगे किसी चीज़ में, ईद का चांद हो, रमज़ान का हो, तलाक में हो, ये मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने, पढ़ा नहीं सकते हैं, इनके पीछे नहीं। ये तो दुनिया में उनके साथ होगा। आखिरत में क्या होगा? इनका दामन होगा, बस्ती वालों का हाथ होगा कि पालने वाले फैसला कर, इन्हीं ने सरे मिंबर बेजुर्म खता हम सबको झूठा कहा। देखिए शहजादी किसको ले गई गवाही में? अगर ये बस्ती वालों को कुछ न कहें और कह दे मिंबर से बैठ के कि कुरान झूठा है, अब न मस्जिद में घुसना तो दूर, कदम रखें तो मस्जिद गोता करिए, पाक करिए, इस्लाम से खारिज हो गए क्योंकि कुरान को झूठा कहा। शहजादी उनको गवाह लेके गई जो एक बार खुदा की गवाही में आए, एक बार रसूल खुदा की गवाही में आए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला। एक बार खुदा की गवाही में आए, एक बार रसूल खुदा की गवाही में आए, उनको गवाही पे ले गए। अच्छा, प्रॉब्लम शहजादी ने ये क्रिएट की कि मौला अली को गवाही में लेके चली गई। मौला अली ने आके गवाही दी, जैसा मैंने बताया कि मैं गवाही देता हूं, रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को फिदा खदा किया। अदालतें गवाह क्यों मांगती हैं? इसलिए मांगती है ना कि जो दावा कर रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, उसकी सच्चाई को परखने के लिए ही तो अदालत मांगती है कि गवाह लाइए, उसकी सदाकत को साबित करने के लिए। शहजादी से भी मांगा गया, मौला अली आए। यानी बुजुर्गे दीन की नजर में शहजादी का दावा प्लस मौला अली की गवाही दोनों मिलकर भी इतना वजन न बना पाई कि उनको सच्ची लगे। जो मुबाइले से लौटे थे कुछ ही वक्त पहले रसूल अल्लाह के साथ, यही अफराद तो थे, यही तो थे, कोई दूसरा थोड़ी था। नेम बाय नेम खुदा ने इनविटेशन भेजा था, है नेम बाय नेम भेजा था, यही तो थे। तो ये दोनों लौटे हुए लोग एक दावा कर रहा है और एक गवाही दे रहा है, और उनका जो अदालत का जो तराजू है उस पर कहीं टिक नहीं रही है। चलिए, नहीं माना भाई, उनको नहीं समझ में आया, उनकी अपनी सलाहियत, उनका अपना, उस पर मैं नहीं कमेंट कर रहा। फैसला उन्हीं ने दे दिया। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 20-22 बरस के बाद एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जब उन्हीं मुसलमानों ने इन्हीं अली को खलीफा बना दिया, इन्हीं मुसलमानों ने इन्हीं अली को खलीफा बना दिया। अब जिसने गवाही दी थी वो भी खलीफा, जिसने गवाही झुटलाई थी वो भी खलीफा, ये भी खलीफा, वो भी खलीफा, ये भी राशिद, वो भी राशिद। और राशिद का मतलब यह होता है जो हिदायत याफ्ता हो, भटका हुआ ना हो। मैं दावे से कहता हूं कोई एक भटका हुआ है, या गवाही देने वाला, या गवाही झुटलाने वाला। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला।
ہوا ہے، یہ 20-22 سال بعد پرابلم کریٹ ہوئی ہے. دیکھیں شہزادی گواہ کیوں لے کے آئی تھی مولا علی کو؟ کچھ تو مصلحت رہی ہوگی نا. ہم آپ کہاں سمجھ پائیں گے، ہم لوگوں کے بس کی بات کہاں. لیکن مصلحت کیا تھی، کس طریقے سے اپنے دشمن کے سامنے شہزادی نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. دوسرے گواہ، میں گواہوں کو بھی ڈیٹیل سے بتا دوں کہ کیا کیا تھے، فیصلہ آپ کریے. دوسرے گواہ امام حسن امام حسین، جس کے لیے مشہور و معروف حدیث رسول ہے کہ یہ دونوں میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حدیث پہ. اب ایک پرابلم جو ہے روز قیامت اور آنے کا اندیشہ ہے. ایک پرابلم 100% آئے گی. ہاں کیسے آئے گی؟ حضرت آدم روتے پیٹتے آئیں گے کہ پالنے والے تیری عدالت کہاں گئی؟ میں نے تو وہ گیہوں کھایا تھا جو مجھ پہ حرام نہیں تھا، تو نے جنت سے نکال دیا. انہوں نے پورے باغ کا غلط دعویٰ کیا، تو نے جوان جنت سردار بنا دیا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. میں نے وہ گیہوں کھایا جو مجھ پہ حرام نہیں تھا، تو نے جنت سے نکال دیا. ان دونوں نے پورے باغ کا غلط دعویٰ کر دیا، تو نے جوانان جنت کا سردار بنا دیا. یہ عدالت کیسی تیری؟ تو عزیزوں یہ مسئلے تو بعد میں سمجھ میں آئیں گے نا، اس کے اثرات تو بعد میں دکھیں گے. اور شہزادی چن چن کے گواہ لے کے گئی تھی. گواہ دینے والے، گواہی دینے والے بہت تھے. عزاداران محترم، یہ تو تھے معصوم گواہ. اب ایک بیوی غیر معصوم تھی. بار بار ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان معصوموں کے جھرمٹ میں غیر معصوم بیوی کا کیا ضرورت تھی جانے کی؟ جانے کی تھی تو اور غیر معصوم بیوی آتی، 3 عورتیں آ جاتی، 4 عورتیں، گواہوں کا کورم پورا ہوتا اور فیصلہ ہو جاتا. کیوں لے گئی؟ جیسے ہی یہ دعویٰ خارج ہوا، شہزادی نے دوسرا دعویٰ کیا. کہا اچھا میرے بابا کی میراث سے میرا حق لاؤ، حصہ لاؤ. کہنے شہزادی ہم آپ کے بابا کی میراث سے آپ کو حصہ نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کے بابا سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں، نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ اور ہم اگر اپنی میراث کے بارے میں بتائیں گے تو انہی سے تو بتائیں گے کہ ہمارے آپ کے بعد جن تک ہماری میراث پہنچے گی. ہم اگر اپنی میراث کے لیے وصیت کریں یا بتائیں ایسے لفظی طور پہ، کوئی ضروری نہیں قانوناً، تو کس سے بتائیں گے؟ اپنی اولاد سے بتائیں گے جس تک میرے بعد وہ پہنچے گی میراث، کہ بیٹا دیکھو میرے بعد اس مکان پہ دعویٰ نہ کرنا، یہ میرا نہیں ہے بلکہ فلاں صاحب نے قانونی اڑچن سے بچنے کے لیے میرے نام کر دیا تھا، لہٰذا اپنی میراث سمجھ کے میرے بعد اس کو اپنے میں مت بانٹ لینا بلکہ فلاں صاحب کی اولادوں کو دے دینا. یا یہ جو بینک میں پیسہ رکھا یہ میرا نہیں ہے، فلاں صاحب نے وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا، میرے مرنے کے بعد آپس میں بانٹ نہ لینا، فلاں صاحب کو دے دینا. اسی کو تو بتائیں گے. اب یہ بات ہم نے اپنے اولاد سے اور اپنے جن تک میراث پہنچی ان کو نہ بتائی، اور پان والے سے اور سبزی والے سے اور رکشے والے سے اور دنیا کرانے والوں سے سب کو بتا دی، سب کو بتا دی. جان کو بتانا تھا ان کو نہیں بتائی. رسول اللہ کو اگر یہ بات کہنی تھی تو اپنی بیٹی سے کہتے کہ بیٹا میرے بعد کسی جائیداد کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اپنی بیٹی سے نہیں بتائی، ان صاحب کے بزرگ دین کی کان میں کہہ کے چلے گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کان میں کہہ کے چلے گئے کیونکہ اس کے اکیلے راوی بھی یہی ہیں، گواہ بھی یہی ہیں، راوی بھی یہی ہیں، گواہ بھی یہی ہیں. اچھا جیسے شہزادی نے سنا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کہا سبحان اللہ، بہت جلدی تو نے میرے بابا پہ اتہام باندھا. کیا میرا بابا خلاف قرآن کہے گا؟ کیا میرا بابا خلاف قرآن کہے گا؟ اور قرآن میں موجود ہے سلمان داؤد کے وارث ہوئے. قرآن میں جناب زکریا کی دعا نظم ہے کہ پالنے والے مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو. جناب یحییٰ بھی نبی، جناب زکریا بھی نبی. کیسے نبی کا وارث ہو گیا؟ کیسے نبی کا وارث ہو گیا؟ اب جب بیک ٹو بیک 2 آیتیں شہزادی نے دی نا، کہنے لگا شہزادی اتنی
علمی لیاقت تو نہیں ہے ہماری، لیکن ہم نے آپ کے بابا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے آپ کے بابا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور یہ کیس بھی خارج ہو گیا، یہ کیس بھی خارج ہو گیا۔ اب سنیے جناب ام ایمن کیوں آئی تھی۔ جناب ام ایمن تھی رسول اللہ کے والد کی کنیز، جناب عبداللہ کی کنیز، اور وہ رسول اللہ کو وراثت میں ملی تھی، رسول اللہ کو وہ وراثت میں ملی تھی، رسول اللہ ان کے وارث ہوئے تھے، رسول اللہ کیا ہوئے تھے؟ ان کے وارث۔ بڑی محترم بیوی ہیں، ان کی جوتیاں ہم غلاموں کے سروں پہ، لیکن وہ، اور بعد میں انہی نے رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ گئی نہیں گھر چھوڑ کے، وہ بہتر جانتی تھی کہ اس در کی غلامی جو ہے وہ آزادی سے کروڑوں گنا بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہی، ہمیشہ رہی، لیکن رسول اللہ ان کے وارث ہوئے تھے۔ اب بزرگ دین نے جو حدیث رسول گڑھی تھی اس کے دو فیس تھے، دو مکھڑے تھے، ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، وارث ہوتے ہیں کہ ثبوت میں زندہ ام ایمن چل کے آئی تھی جن کے وارث رسول اللہ تھے، وارث بناتے نہیں کہ ثبوت میں شہزادی نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی تھی، ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے، دو آیتیں، یعنی دونوں جس کی دلیلیں موجود ہیں۔ فیصلہ آپ کی شاداب ذہنوں کی نظر ہے، فیصلہ نہیں کرنا مجھے۔ شہزادی نے پورا دفاع کیا، فیصلہ تو وہاں بھی ان کے ہاتھ میں تھا، یہاں ہم کیسے فیصلہ کریں گے، پورا دفاع کیا۔ اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، روز قیامت جو ہے ایک مسئلہ اور پیدا ہوگا، وہ بھی سنتے جائیے، اس کے بعد ربط مصائب۔ روز قیامت ایک مسئلہ اور پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر ہوا تو پروردگار عالم نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے، ہم وارث بنائیں گے، کس کا؟ جنت کا ہم وارث بنائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار، جو خالق الفاظ و بیان ہے، وہ کہہ دیتا ہم عطا کریں گے، عطا کریں گے، دے دیں گے، وہ کہتا نہیں ہم وارث بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے روز قیامت رسول اللہ کی گناہگار امت اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی آئے، یا رسول اللہ جنت دلوا دیجئے، یا رسول اللہ بخشش کروائیے، جنت دلوائیے، اور رسول کھڑے مسکرائے کہ بھائی جنت تو وراثت میں ملتی ہے، ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جنت سے ہمارا مطلب ہی کیا؟ جنت سے ہمارا مطلب ہی کیا؟ یہ جنت کے ہم مالک ہیں نہیں، ہم وارث ہوتے نہیں، ہم وارث بناتے نہیں۔ یہ حدیث رسول آج بھی قرآن اسلام میں موجود ہے، اور جس کے راوی بھی وہی ہیں اور گواہ بھی وہی ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی شہزادی کے اس دعوے کو دیکھا جائے نا، تو شہزادی سے دعویٰ نہیں طلب کیا جانا چاہیے تھا۔ شہزادی کے پاس تو قبضہ تھا نا، جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے برڈن آف پروف سامنے والی پارٹی پہ ہوتا ہے، گواہ اسے دینا پڑتا ہے۔ شہزادی سے گواہ مانگنا، یہ عدالت جو ہے، عدالت جو بیٹھی تھی ان کی، وہ بالکل اس کو طاق پہ رکھ کے تھی۔ برڈن آف پروف بزرگ دین پہ تھا کہ گواہ آپ دیجئے، ہمارے پاس تو مالکانہ حق ہے ہی، ہم 3 سال چند مہینے سے تو اس پہ قابض ہی ہے، لیکن وہ بھی توڑا گیا۔ اور دوسری چیز، مدعی بھی یہی، گواہ بھی یہی، جج بھی یہی، یہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ صحیح نہیں تھا۔ اور عزیزان محترم، بڑے بڑے انصاف پسند علماؤں نے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، بڑا کنڈم کیا اس کا۔ امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کا مقصد پراپرٹی نہیں تھی، وہ تو دربار سے اپنی حقانیت ثابت کرانا چاہتی تھی، اپنی صداقت بنوانا چاہتی تھی کہ تم اس دعوے کو مان لو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک رتی، ایک پیسے کی بھی انٹرسٹ نہیں تھا،
ظاہر سی بات ہو بھی کیوں، بیٹی کس کی تھی؟ جو بھوکے ننگے مسلمانوں کو جس نے اس قابل بنا دیا اپنے خزانے کو کھول کے، وہ رسول کی بیٹی ایک علاقے کے لیے اور دربار میں آئے گی، صداقت ثابت کروانا چاہتی تھی۔ بزرگ دین ہوشیار تھے، وہ سمجھ گئے اگر ہم مان لیں گے ان کی بات کہ آپ بنت رسول صحیح کہہ رہی ہیں، تو پلٹ کے فوراً اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کر دیتی ہیں۔ چونکہ ابھی سچا مان چکے تھے، لہذا کرسی سے اترنا پڑتا، جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے سرے سے نکار دیا۔ اب عزاداران محترم، میں کہنا چاہتا ہوں شہزادی، آپ کی کامیاب سیاست پہ کروڑوں سلام، آپ نے اپنے دشمن کو دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یا تو مجھے سچا کہو اور کرسی چھوڑو، یا جھوٹا کہو جنت چھوڑو۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ یا تو سچا کہو اور کرسی چھوڑو، یا جھوٹا کہو جنت چھوڑو۔ عزاداران محترم، وہی رسول کی صاحبزادی دربار میں اپنے حق کے احتجاج کے لیے جب گئی ہے نا، تو 4 گھنٹہ دربار میں کھڑی رہی۔ میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ میں شہزادی کا مصائب پڑھ سکوں، میرے پاس قطعاً جملے نہیں ہیں، میں صرف مصائب سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 3 مجلسیں انشاءاللہ اور ہیں، اور آپ اچھے خطیب سے اور ذاکروں سے سنیں گے۔ آپ صرف شہزادی کے مصائب سے آپ گزر جائیے بس۔ میرے پاس جملے قطعی نہیں ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا شہزادی کی مصیبت کو۔ شہزادی کو اتنی کمزوری کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی شہزادی کو دربار سے واپس آتے وقت ہوئی ہے۔ 4 گھنٹہ دربار میں کھڑا رکھا گیا، جس کے لیے رسول خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھنے کو نہیں کہا گیا۔ عزاداران محترم، آج ہم پرسہ دینے بیٹھے ہیں نا اس ایام میں رسول کی بیٹی کا، کس کو پرسہ دیں؟ ہر شہید کا پرسہ ہم شہزادی کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا پرسہ ہوا، شہزادی کو دیا۔ امام علی کا پرسہ ہوا، شہزادی کو دیا۔ امام حسن کا پرسہ ہوا، شہزادی کو دیا۔ شہدائے کربلا کا پرسہ ہوا، شہزادی کو دیا۔ امام حسین کا پرسہ شہزادی کو، یہاں تک کہ بیبیوں کی چادروں کا، بازاروں کوفے اور شام کے دربار کا پرسہ شہزادی کو دیا۔ آج شہزادی کا پرسہ کسے دے؟ علماء کہتے ہیں کسی بھی امام کو دیجئے، لیکن خصوصاً یہ ہے کہ امام زمانہ کو دیا جائے۔ کیوں؟ شہزادی جب دربار سے آئی ہے عزاداران محترم، تو کسی نے ان کے بابا کی تحریر کو پھاڑ دیا تھا۔ اتنا گریہ کیا شہزادی نے، اور گریہ کر کے اتنا رو کے ایک جملہ کہا کہ آج تم نے میرے حق کو چھین لیا، ایک دن میرا بیٹا مہندی آئے گا اور تم سے ایک ظلم کا جواب حساب لے گا۔ عزاداروں، شہزادی کے مصائب بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک جملہ آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کافی ہے کہ شہزادی رو کے کہتی ہیں، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی، جتنی مصیبتیں اگر دن پہ آتی تو دن سے رات میں تبدیل ہو جاتے، اتنی مصیبتیں اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پہاڑ زیرہ زیرہ ہو جاتا۔ ایک دن رسول اللہ شہزادی کی والدہ کے پاس آئے، جناب خدیجہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ بی بی آپ کو کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجیے۔ جس بیوی نے ہمیشہ دیا ہو اسلام کو اور مسلمانوں کو، اس سے مسلمانوں کا رسول کہتا ہے بیوی کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجیے۔ جناب خدیجہ نے شہزادی بغل میں بیٹھی تھی ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، یا نبی اللہ، اپنی امت سے کہیے گا کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اسے رونا پڑے۔ اپنی امت سے کہیے گا کہ اس کی آواز کے آگے آواز بلند نہ کرے، ایسا کوئی
کام نہ کرے جس سے میری بیٹی روئے۔ رسول خاموش ہے۔ جناب خدیجہ نے جملوں کو پھر دہرایا۔ رسول قریب آئے، ہاتھوں کے اشارے سے کچھ دکھایا، مجھے نہیں معلوم کیا دکھایا۔ ایک ماں کا دل تڑپ گیا، تڑپ کے کہتی یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری زہرا کا گھر ہے۔ کہا یا نبی اللہ اگر یہ ہماری زہرا کا گھر ہے تو اس میں زہرا نظر نہیں آ رہی، ایک ضعیفہ ہے ڈیوری کے اس پار جس کے بال سفید ہے، ہاتھوں میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ رسول نے کہا کہ خدیجہ یہ ہماری زہرا ہے جو 18 برس کی ہے۔ عزیزو آپ کی آنکھیں نم ہو گئے۔ ہاں پرسہ دیجئے امام زمانہ کو۔ آج ان کی دادی کا ایک فارسی خطیب کے چند جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ فارسی خطیب کے خواب میں امام حسن آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو مجھ پہ سب سے سخت گزرے ہیں، جو مجھ پہ سب سے سخت گزرے ہیں۔ وہ حالات خواب میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا وہ کون سے مصائب ہیں؟ میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ کہا نہیں ابھی بھی تو وہ بات نہیں پڑھتا جو مجھے سخت سخت گزری۔ کہا میں بھی یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے باہر اور باہر سے دوبارہ گھر میں لایا گیا۔ کہا نہیں ابھی بھی تو وہ بات نہیں پڑھتا جو میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا مولا میں اب بھی آپ وہ مصائب پڑھتا ہوں کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کہا نہیں ابھی بھی تو انصاف نہیں کیا، میرے مصائب وہ نہیں پڑھتا جو مجھ پہ سخت گزرے۔ وہ خطیب کہتا ہے حالت خواب میں مولا آپ ہی بتائیں وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پہ سب سے سخت گزری۔ آمادہ ہو گئے عزیزو، سننا چاہیں گے؟ میرا مولا حالت خواب میں اس خطیب سے کہتا ہے تو یہ نہیں پڑھتا میں 7 برس کا تھا، دروازہ جلایا جا رہا تھا، میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں کسی نے دروازے کو دھکا دیا، دروازے سے کیل شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ شہزادی نے آواز دی فضا میرا محسن جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو امام حسن نے کہا تو میرے یہ مصائب نہیں پڑھتا۔ عزاداران محترم یہ واقعہ رسول کی زندگی کے چند مہینوں کے بعد کا ہے۔ اس بیٹی کے اوپر یہ ظلم اس طرح سے 3 میتیں ایسی ہیں جس کو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں تاریخ میں۔ سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ۔ عزاداران محترم زندان شام میں جب جناب سکینہ کو غسل دیا نا جناب زینب نے، ام لیلہ نے، جناب رباب نے نا، تو امام سجاد نے دیکھا کہ یہ بیویاں غش کھا کے گر گئی۔ پھوپھی زینب سے ہوش آنے کے بعد پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ کو حق کا واسطہ آپ یہ بتائے یہ میری مائیں کیوں غش کھا کے گر گئی؟ کہا میرے لال نہ پوچھ، میرے لال نہ پوچھ، جب سکینہ پہ پہلا پانی ڈالا ہے تو سکینہ کے چہرے پہ پانی خشک ہو گیا، دوسرا پانی لیلا نے ڈالا پانی خشک ہو گیا، تیسرا پانی جناب رباب نے ڈالا پانی خشک ہو گیا۔ امام سجاد رونے لگے۔ کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری بہن نے کہا تھا کہ بھیا جب میں دنیا میں نہ رہوں میری قبر بنانا تو پہلے قبر میں اتر کے بیٹھ کے دیکھنا کہ زمین نرم ہے کہ نہیں، مجھے نرم زمین پر دفن کرنا۔ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ دوسرا جنازہ جب 5ویں امام نے 4تھے امام کو غسل دیا ہے، جیسے پشت کروٹ دلانے کے بعد پشت پہ آپ ڈالنا چاہا، ظرف پہ آپ پھینک دیا، چیخ مار کے روئے ہائے میرا بابا، تازیانوں کے نشان ابھی بھی تازے ہیں۔ اور 3ری میت عزاداران محترم شیر خدا جب شہزادی کو غسل دے رہے ہیں، عزاداران محترم چیخ مار کے روئے۔ جناب فضا نے کہا کہ یا علی کیا اللہ کے شیر بھی روتے ہیں؟ کہا فضا زہرا نے مجھے نہیں بتایا ساری پسلیاں ٹوٹی تھی، کیسے گزارا کیا ہوگا میرے زہرا نے۔ عزیزو میں کوئی ہڈی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن
ٹوٹ جاتی ہے تو جتنی بار ہلتی ہے اتنی بار زخم درد ہوتا ہے، لیکن جب پسلی ٹوٹ جائے تو سانسیں زخم بن جاتی ہے۔ عزادارو سلام کیجئے اس شہزادی پہ، سلام کیجئے کہ جو دروازہ گرنے کے بعد کبھی مسلح پہ دونوں ہاتھوں سے لگا کے کھڑی نہ ہو سکی، ایک ہاتھ مسلح پہ ایک پہلو پہ ہوتا تھا۔ ہاں عزیزو، آج بتی کو گل کر دیا گیا، ماحول شام غریبہ کا ہوا۔ شام غریبہ میں اس رات میں فرق کیا ہے جانتے ہیں عزیزو؟ اس شام غریبہ کی رات ماؤں کے سامنے بچوں کو تماچے مارے گا۔ میں نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ، سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن کافی ہے، اس کے آگے میرے پاس جملے نہیں ہے۔ شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، اس رات بچوں کے سامنے۔ ہاں عزیزو، شہزادی نے چند وصیتیں کی تھی، مجھے پورا نہیں پڑھنا، بس ایک واقعہ پڑھنا، مصائب سے گزار رہا ہوں۔ ایک وصیت کی شہزادی نے وصیتیں کی کہ اے ابو الحسن مجھے جو ہے وہ رات میں غسل دیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، رات میں حنوط کیجیے گا، اور مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، مدینے والوں کو نہ آنے دیجیے گا، رات میں میرا جنازہ نکالیے گا۔ عزاداران محترم تمام وصیتیں تھی۔ مولا علی نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد جب میت کو صحن خانہ میں رکھا تو دستور یہ ہوتا ہے کہ آخری ودا کے لیے گھر والوں کو بلایا جاتا۔ مولا علی نے بھی جناب فضہ سے کہا، فضہ میرے بچوں سے کہو کہ ماں سے ودا لے لے۔ جناب زینب اور ام لیلہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم پہلے آئیں، اور آنے کے بعد ماں سے لپٹ کے گریہ کیا۔ باپ سے بیٹیوں کا گریہ نہیں دیکھا جاتا۔ عزیزوں، اپنی بیٹیوں کو مولا علی نے بڑے پیار سے علیحدہ کیا کہ میری بیٹیوں مت رو، اور اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا کہ بیٹوں سے کہو کہ ماں سے ودا لے لے۔ امام حسن آئے، ماں کے کلیجے سے لپٹ کے گریہ وزاری کرنے لگے، دیکھا کہ امام حسین نہیں آئے، کہا فضہ میرا حسین نہیں آیا، فضہ حسین کو بلاؤ۔ کہا آقا حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اماں نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں بھی فخر عیسیٰ ہوں، اماں نہ بلائے گی تب تک نہ آؤں گا۔ مولا علی نے آواز دی، بیٹا حسین ماں سے ودا لے لو۔ حسین آئے، دروازے کے آنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اماں جب تک تو نہ بلائے گی تیرا حسین نہ آئے گا۔ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، میرا لال، میرے غریب، میرے پیاسے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی، تو مدینہ چھوڑے گا، میں اپنی لہد کو چھوڑوں گی، میں تیرے ساتھ کربلا تک جاؤں گی۔ ہاں عزیزو، حسین نے بھی رخصت لیا، اور حسین ماں کے کلیجے سے لپٹے ہیں، ماں سے کلیجے سے اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا کہ شیخ عباسی قمی کہتے ہیں کہ جناب جبریل نازل ہوئے، کہتے ہیں یا علی، اللہ کہتا ہے کہ علی سے کہو کہ حسین کو فاطمہ سے جدا کر لے، فرشتوں نے عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا ہے۔ عزاداران محترم، شہزادی کی وصیت کے مطابق شان سے جنازہ برآمد ہوا۔ کائنات کی ملکہ کے جنازے میں 14 افراد۔ عزاداروں، جیسے جنازہ برآمد ہوا، بس 2 جملے اس کے بعد ختم دعا۔ جیسے جنازہ باہر ہوا، مولا علی نے ایک بار پھر شہزادی کی وصیت کو دہرایا کہ کوئی بآواز بلند گریہ نہیں کرے گا۔ اب منظر یہ ہے کہ جنازہ چل رہا ہے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تھوڑی دور جنازہ چلا، چلنے کے بعد مولا علی نے آواز دے کے روکا کہ جنازے کو روک دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے پیچھے سے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ آ رہی۔ بیٹا حسن کون ہے؟ امام حسن نے پلٹ کے دیکھا، کہا بابا زینب آ رہی ہے۔ بابا جناب زینب کا سن 4.5 سے 5 برس۔ کہا بابا، کہا جنازے کو روک دو۔ امام حسن سے کہا بیٹا حسن زینب کو گھر میں چھوڑ کے آؤ، جب تک زینب گھر میں نہیں جائے گی تب تک جنازہ آگے نہیں بڑھے گا۔ جناب زینب کہتی ہیں بابا مجھے بھی اماں کے ساتھ دفن کر دیجئے، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے گھر نہیں جانا۔ میں کہتا ہوں مولا آنے دیجئے بیٹی کو، اے مولا مدینہ شہر ہے، سر پہ ردا ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، ماں کا جنازہ ہے،
لینے دیجئے. مولا کہیں گے میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میں کہوں گا مولا ایک منظر وہ ہوگا جب سر پہ ردا نہیں ہوگی, بے کجاوا اونٹ ہوں گے, بھائیوں کے سروں کے نیزہ پہ ہوں گے, کوفے اور شام کا دربار ہوگا, منادی ندا کر رہا ہوگا, بازیوں کے نعرے ہوں گے, شرابی کا دربار ہوگا. آپ کی غیرت نے کیسے گوارا کیا ہوگا؟ عزیزو, آج پرسا دیجئے امام زمانہ کو ان کی دادی کا. اگر رونا نہ آئے تو ایک آخری جملہ کافی ہے. اپنے مولا سے کہیے مولا بہت شرمندہ ہے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر آج بھی جس کا صدمہ ہے, آپ کی دادی کے صدقے میں پوری دنیا روشن. آپ کی دادی کی قبر پر ایک چراغ جلانے کی اجازت نہیں.